اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجھک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ سورۃ الاحزاب 21ویں پارے اور 22ویں پارے کو ملانے والی صورت ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اب تک میرے خیال میں یہ 5ویں نشست ہے غالباً۔ 1 منٹ۔ اس صورت کی پہلی نشست آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8، دوسری نشست آیت نمبر 9 سے لے کے 25 تک، تیسری آیت نمبر 27 اور 28 سے 2 آیات ہیں، چوتھی آیت نمبر 28 سے لے کے 35 تک، اور پانچویں 36 سے لے کے 40 تک، اور چھٹی نشست پچھلی نشست تھی آیت نمبر 41 سے لے کے آیت نمبر 52 تک۔ آج انشاءاللہ یہ 7ویں نشست ہے اس صورت کی۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین یا رب۔ پچھلی نشست میں آیت نمبر 50، 51 اور 52 یہ 3 آیات در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں، یہاں سے ہمیں بھی ہدایت ملتی ہیں۔ بہرحال ان آیات کو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی تعداد کو دیکھتے ہوئے مستشرقین، یہ وہ لوگ ہیں جو عیسائی اور انہوں نے قرآن کا علم اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو پروپیگنڈے کیے، طرح طرح کی باتیں اعتراضات کیے ہیں، وہ انہیں مستشرقین کہا جاتا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں میں بھی کتنے ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ان کی ان باتوں سے متاثر ہوئے ہیں اور آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم شہوت کا فتویٰ لگایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر کی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، اور ان کے ساتھ آپ نے وقت گزارا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ عورت تھیں، ان کے پہلے سے اولاد تھی، پہلے بھی 2 شوہر ان کے رہ چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے شوہر تھے غالباً، واللہ عالم۔ بہرحال آپ کی تمام اولاد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ آپ کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، اور آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا 40 بلکہ 49 سال کی عمر تک، 49 ایئرس۔ 9واں سال مکے کا غم کا سال کہلاتا ہے، اسی سال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ جو شخص ساری اتنی اپنی سب جوانی کی عمر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیوہ عورت کے ساتھ گزارے گا، اسے بھلا شہوت وغیرہ کی اس پر تہمت لگانا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شادیوں کے پیچھے واقعات ہیں، اور اس وقت کی قبائلی نظام میں اس کی کچھ کی ضرورت بھی تھی۔ بہرحال میں بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ صرف یہ بتانا مقصد تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کی بات کا سوچنا بھی بہت بڑا کفر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 53 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت لمبی ہے،
اپنے طریقے کے مطابق میں اسے توڑ توڑ کر پڑھوں گا انشاءاللہ. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. اے ایمان والو، مت داخل ہو نبی کے گھروں میں. آپ کی جتنی ازواج تھیں سب الگ الگ رہتی تھیں، اسی لیے بیوت کا لفظ آیا بیت کی جگہ. نبی کے گھروں میں مت داخل ہوا کرو، سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے، بلایا جائے کھانے کے لیے. لیکن جب بلایا جائے تو وقت سے پہلے جا کر وہاں بیٹھ گئے اور کھانے کے پکنے کا انتظار کرنے سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں. وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو گھروں میں، جس جس گھر میں بلایا گیا، اور جب تم کھا لو تو منتشر ہو جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، بے شک یہ حرکتیں نبی کو تکلیف پہنچاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ لحاظ کرتے ہیں تم لوگوں سے، مروت سے پیش آتے ہیں، شرم کرتے ہیں کچھ کہتے ہوئے. واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ تعالیٰ تو کوئی حق سچائی کو بیان کرنے میں کوئی لحاظ نہیں کرتے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب نبی کی ازواج سے کسی چیز کا، دنیا کی ضروریات کی کسی چیز کا سوال کرو تو ان سے سوال کرو حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، ایسا کرنا تمہارے دلوں کے لیے بہت ہی پاکیزہ ہے اور ان کی ازواج کے لیے بھی بہت پاکیزہ ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے ہرگز یہ نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاؤ. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ان کے بعد ان کی ازواج میں سے کسی سے کبھی بھی. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک اس قسم کا کام کرنا اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے. یہ آیت نمبر 53. آیت نمبر 54. ان تبدو شیئا اور تخفوہ، تم ظاہر کرو کسی چیز کو یا چھپاؤ. وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی ہر شے کا علم رکھنے والے. یہ آیت نمبر 54 تھی. اب ان دونوں آیات میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، آواز دے کے، ندا دے کے، پکار کے کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ نبی کے گھروں میں نہ داخل ہو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانا کھانے کے لیے اجازت دی جائے. تمہیں جب بلایا جائے تو اندر داخل ہو، نہ کہ کھانا پکتا ہوا دیکھنے کے لیے. اور جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، وہاں باتوں میں لگ کر بیٹھے مت رہو. تمہارا اس کے برخلاف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، اور تم سے شرم کرتے ہوئے خاموش رہ جاتے ہیں. لیکن حق بات کہنے میں اللہ نہیں شرماتے. نبی کے ازواج سے اگر کوئی شے تمہیں مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ کہ ان کے بعد تم ان کی ازواج رضی اللہ تعالی عنہم سے کبھی نکاح کرو. بے شک ایسی باتیں تو اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑی ہیں. تم کچھ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تو ہر بات کا علم رکھنے والے ہیں. ان دو آیات کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں
ان کا لبلباب یہ ہے کہ آپ نے ولیمے کی دعوت کی اور کہا جاتا ہے کہ زینب بن حجش یعنی جو اہلیہ تھی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کا نکاح اللہ نے آپ کے ساتھ کیا، اس دعوت ولیمہ کی بات ہے، واللہ عالم۔ بہرحال تو یہ اس کا یہ واقعہ ہے، اور اسی حوالے سے یہ آیات نازل ہوئیں کہ جب بلایا جائے کھانے کے لیے تو آؤ، اور جب کھا لو تو چلے جاؤ، فوراً منتشر ہو جاؤ، بیٹھ کے گپے نہ لگاؤ۔ یہ چیز، ایسی حرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن وہ اپنی مروت میں، اپنے لحاظ میں کچھ کہتے نہیں، لیکن اللہ تو حق بات کو بیان کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت میں بھی، اور پتہ نہیں کتنے ہی بار ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس میں تھوڑا سا کھانا بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہوا ہے۔ یعنی یہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ 300 آدمیوں نے کھایا ایک تھوڑا سا کھانا جو برتن میں تھا، اور اس کے باوجود اس میں کھانا بچا کر اتنا ہی بچا رہا یا اس سے زیادہ ہو گیا۔ یہ آپ کے معجزات میں سے معجزہ ہے، جس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں ہمیں سیرت کی کتابوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہدایت بھی ملتی ہے کہ جب تم میں سے کسی کو جب اس کا بھائی بلائے تو اسے دعوت قبول کرنی چاہیے، خواہ نکاح کی ہو یا کوئی اور۔ لیکن جس دعوت کو آپ نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے، وہ اپنی شان کو بڑھانے کے لیے اگر کوئی دعوت کر رہا ہے تو ایسی دعوت سے گریز کرنا چاہیے، واللہ عالم۔ یہ بھی ہدایت ملتی ہے کہ دعوت میں جانے کے بعد جب کھانا کھا لو تو وہاں سے منتشر ہو جاؤ، بیٹھ کے گپ نہ لگاؤ۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے۔ بعض لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں اور میزبان بیچارہ پریشان ہوتا رہتا ہے۔ دوسری بات جو کی گئی آیت نمبر 53 میں، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی شے اب ازواج مطہرات سے مانگنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسی حالت میں وہ پردے کے پیچھے سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مانگنے والے اور ازواج مطہرات کے دونوں ہی کے دلوں کو کی پاکیزگی بہت زیادہ پاکیزہ رکھنے والی بات ہے۔ یہاں سے یہ پردے کا حکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آیا کہ وہ سامنے جا کے گھر میں جا کے نہیں بلکہ پردے کے پیچھے سے مانگا جائے۔ تیسری بات جو اس آیت میں کہی گئی کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت نہ پہنچاؤ، تمہارے لیے یہ درست نہیں۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے ظاہر ہے۔ وہ تمام کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھے، وہ اگر کیے جائیں آپ کے سامنے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہی پہنچانا ہے۔ چوتھی بات کہی گئی یہاں پر کہ ان کی ازواج سے ان کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شادی نہ کی جائے، کوئی بھی شادی نہ کرے کبھی بھی۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے اگر ایسا کیا گیا۔ یہ چوتھی بات تھی اس آیت نمبر 53 میں۔ ہم مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں، ہم اور آپ یقیناً واقف بھی ہوں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو وفات کہنا ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی عزت کو ٹھیس پہنچایا گیا۔ ان کا یہ خیال ہے، اپنے تصور میں وہ یہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، اور میلاد کی مسجدوں میلاد کے مجلسوں میں یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ تشریف لے آئے اور لوگ کھڑے ہو کر کے پھر آپ پر درود السلام بھیجتے ہیں، وہ درود السلام جو میلاد میں پڑھا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے جو یہاں پر ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ازواج سے شادی کرنے سے روک دیا۔ ظاہر ہے جس کے شوہر زندہ ہو اس کی بیوی سے شادی تو نہیں کی جا سکتی نا۔ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے پردہ فرما لیا۔ آپ کی وفات کو کہنے کے بجائے کہتے ہیں پردہ فرما لیا۔ پتہ نہیں یہ محبت کا نتیجہ ہے یا کیا ہے، بہرحال یہ غلط تو ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل کہیں سے نہیں ملتی۔ بعض لوگ یہ بھی ان میں سے کہنے والے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور وہ حیات، وہ جو موت کے بعد کی زندگی ہے اس میں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اس طرح کی بات بھی میں نے سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپ پر ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں۔ اس قسم کی کہانیاں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے ہاتھ نکال کر سلام کا جواب دیا۔ واللہ عالم، بہت کچھ ہے۔ قرآن جبکہ صاف لفظوں میں آپ کی موت کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ہم لوگ پڑھیں گے اس آیت کو انشاءاللہ، اس صورت کو تک پہنچیں گے جب۔ الفاظ ہیں اس آیت کے کچھ اس طرح: انک میت و انہم میتون، بے شک آپ کی بھی موت آئے گی، آپ بھی وفات پائیں گے، اور بے شک یہ لوگ بھی، ان کی بھی وفات، یہ لوگ بھی مریں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، تو یقیناً آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگی۔ نشست صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی بات کی گئی ہے، قتل کی بات کی گئی، اور ساتھ ہی اللہ نے دلیل بھی دے دی۔ یاد کریں اس آیت کو: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد کیا ہیں سوائے اس کے کہ رسول ہیں، ان سے پہلے کتنے ہی رسول گزر چکے۔ افإن مات قتل انقلبتم الی اعقابکم، اور اگر یہ ان کی موت آ جائے یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کتنے ہی رسول دنیا میں آئے، واللہ عالم کتنی تعداد تھی ان کی۔ ایک روایت ملتی ہے جس میں کہا گیا کہ 1,44,000 یا ایسی کچھ ہے، 42,000 44,000، بہرحال کتنی آئے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چند رسولوں کا ہی ذکر کیا ہے، اور باقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کچھ رسولوں کے واقعات بتائے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کے واقعات آپ کو نہیں بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پچھلے رسولوں میں سے آج کوئی بھی زندہ نہیں، تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، آپ بھی انتقال فرمائیں گے۔ ان میں قتل بھی کیے گئے، بنی اسرائیل میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ان کے واقعات میں کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو قتل کیا۔ یہاں پر حوالہ ہے کہ قتل کر دیے گئے۔ یہ دلیل اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں ہمارے لیے، لیکن ان سب کے باوجود لوگوں کی سوچ کیا ہے اس امت میں، بعض لوگوں کی، واللہ عالم۔ میری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح زندہ رکھنا یہ بڑا ضروری تھا۔ اس شیطان کا ہی میں کہوں گا کہ شیطانی ہے جو انسان کو بہکاتا ہے۔ اگر آپ زندہ نہیں ہوتے تو پھر یہ ولی اور پتہ نہیں ولی اللہ اور غوث اور پتہ نہیں اور ابدال اور پتہ نہیں کون کون ہیں، ان کو زندہ کیسے رکھا جا سکتا تھا؟ یعنی کون پھر تسلیم کرتا ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں اپنے قبروں میں؟ داتا دربار جاتے ہیں، وہاں جا کے دعائیں کرنے والے لوگ، اب پتہ نہیں کتنا ہے، عرس ہوتا ہے، یہ سب کچھ ان کی زندگی کے لیے، ان کو زندہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے زندہ کیا جائے۔ میری نظر میں یہ ایسا ہی ہے، واللہ عالم۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سبوں کو قرآن کے مطابق چلنے کی اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، یا رب العالمین، آمین یا رب۔ آیت نمبر 55،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. یہ آیت نمبر 55 تھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ازواج جو اللہ کے نبی کی ہیں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں سے ملیں، باپ دادا چچا بھی وہ آ جائیں گے اس کے اندر، اور اپنے بیٹوں سے اور بھائیوں سے اور بھتیجوں سے اور بھانجوں سے اور اپنے ملنے جلنے والی عورتوں سے اور جو داہنے ہاتھ کی ملکیت ہیں غلام اور باندیاں ان سے، یعنی ان کا ان گھروں میں آنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے رہے ہیں اور اس کے بعد فرما رہے ہیں واتقین اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کریں یہ عورتیں. اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر شے کے خود ہی گواہ ہیں، ہر شے خود دیکھ رہے ہیں، کوئی شے اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں. یہ آیت نمبر 55 ہے. اسی قسم کی ہدایت ہم لوگ سورۃ النور میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں یعنی شوہروں، باپوں، سسروں، لڑکوں، خاوند کے لڑکوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجیوں اور دوسری عورتیں ملنے جلنے والی یا جو غلام اور باندی ہیں ان سے. یہ جو ہدایت یہاں پر ہے اللہ کی طرف سے یہ ہم سب کے لیے ہے نا. ہمیں بھی ہماری بیویوں کو، ہمارے گھر والوں کو یہاں پر رہنمائی مل رہی ہے کہ ان رشتوں سے کے معاملے میں کوئی وہ حجاب جس کو کہا جاتا ہے اس کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہے کہ بن ٹھن کے نہیں آنا چاہیے ان کے سامنے. اب نارمل حالات میں جیسے رہتی ہیں ویسے ان سب کے آنے جانے میں کوئی پابندی اللہ نے نہیں رکھی. یہ سب وہ رشتے ہیں جو محرم رشتے ہیں. آیت نمبر 56 یہ وہ آیت ہے جو ہم لوگ بہت بار سنتے ہیں، خود بھی یاد ہوگا آپ سب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں نبی پر. اس کا ترجمہ اردو میں کرتا، صلات کا ترجمہ اردو میں درود کیا جاتا ہے، میں واضح کروں گا. اور اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم لوگ بھی صلات بھیجو نبی پر اور سلام بھی جیسے کہ سلام کیا جاتا ہے، سلام بھیجا جاتا ہے. عرب تو اس لفظ کو آج بھی ویسے ہی استعمال کرتے ہیں، کبھی موقع ہوتا ہے کبھی اس طرح کا ہوتا ہے تو صلی علی نبی کہ نبی پر صلات بھیجو. اس طرح کی بات عام طور سے باتوں کے درمیان میں بات نکل آتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کا ترجمہ اردو زبان میں درود کیا گیا ہے. واللہ عالم یہ لفظ غالباً فارسی کا ہے. بہرحال جب اس کے یہ لفظ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اسی نشست میں. آیت نمبر 43 هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ.
اللہ سلاد بھیجتے ہیں تم سب پر، اور فرشتے بھی اس کے اللہ کے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکالیں اندھیروں سے روشنی میں، وکانہ بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہاں پر یہ بات غور کریں کہ پہلے مومنوں کے لیے لفظ آیا آیت نمبر 43 میں، تمام ایمان والوں کے لیے لفظ آیا لفظ صلاح، اور آیت نمبر 56 میں اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، اور پھر ساتھ ہی ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو آپ پر صلاۃ اور سلام بھیجنے کے متعلق، یعنی صلاۃ پڑھنے کے لیے اور سلام کرنے کے لیے۔ صحیح حدیث میں ایک روایت ہے کہ اللہ اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں اپنے فرشتوں کے سامنے، یعنی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم ثنا اور صفت کا بیان کرتے ہیں، اور فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا آپ کے لیے دعا کرنا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے بہت ساری روایات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں۔ چند کا ذکر میں صرف یاد دہانی کے لیے اپنے الفاظ میں چاہتا ہوں کہ میں کروں۔ صحیح روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو سلام کرنا تو جانتے ہیں، صلاۃ کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلاۃ کا طریقہ بتایا۔ انہی میں سے ایک طریقہ وہ درود ابراہیم جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے، اور کئی اس طرح کی صلاۃ بھیجنے کا طریقہ آپ نے الگ الگ روایات میں آپ سے ملتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اتحیات پڑھنے کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں السلام، اتحیات میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم سب کہتے ہیں۔ یہ صحابہ بھی جانتے تھے اس بات کو۔ انہوں نے صلاۃ کے متعلق سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلاۃ ہماری زبان میں، عام زبان میں درود کے الفاظ سکھائے، اور یہ الفاظ الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ بھی ملتے ہیں، لیکن جو معروف ہے وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں جو وہ ہے درود ابراہیمی، اس کو ہم کہتے ہیں۔ تذکرتاً یہ بات میں کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں وظائف کی کتاب میں درود لکھی، درود تنجیہ، اور پتہ نہیں اور کون سے درود ملتے ہیں، یہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ یہ لوگوں نے بعد میں اپنے اپنے ذوق کے مطابق بنایا ہوا ہے۔ ہمیں درود میں وہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے الفاظ میری نظر میں ان سے گریز کرنا ہی بہتر ہے۔ جب آپ کی واضح ہدایات موجود ہیں تو پھر کیوں کسی اور کے طریقے پر ہم چلیں؟ ہمارے لیے تو رہنمائی کا ذریعہ، ہمارے لیے نمونہ، بہترین نمونہ اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ کسی شخص نے نماز میں تحیات پڑھی اور اس کے بعد دعا کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی، اور بعد میں اسے بتایا کہ پہلے تحیات پڑھو، پھر صلاۃ بھیجو، اس کے بعد جو تم چاہو دعا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک کوئی شخص مجھ پر درود یعنی صلاۃ بھیجتا رہتا ہے، میرے لیے صلاۃ پڑھتا ہے، تب تک فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور رحم کی درخواست کرتے ہیں اللہ سے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ قیامت میں وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ صلاۃ بھیجنے والا ہوگا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
ایک بار درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک صحابی کا قول ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمے کے دوران کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں دعاؤں کی جگہ صرف اور صرف آپ آپ پر صلات پڑھوں گا اور بس۔ تو آپ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا و آخرت کے تمام مقاصد پورے کرنے والے ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم سب جانتے ہیں کہ اذان کہی جائے تو خاموش رہا جائے، اذان کا جواب دیا جائے اور پھر آپ پر صلات بھیجا جائے اور آپ کے لیے وسیلے کی دعا کی جائے۔ یہ اور اس کا جزا، اس کا بدلہ آپ سے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن لازم ہوگی، واجب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کئی بار باتوں میں لگے ہوتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے۔ ایک روایت میں راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس آئے اور اس طرح سے بات شروع کی جیسے کسی کو رخصت کیا جا رہا ہو۔ 3 بار فرمایا کہ میں امی نبی محمد ہوں۔ امی کا مطلب غیر پڑھا لکھا، جس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، مجھے نہایت کھلا اور بہت جامع اور ختم کر دینے والا کلام دیا گیا ہے۔ مجھے جہنم کے درغوں کی عرش کے اٹھانے والوں کی گنتی بتلا دی گئی ہے۔ مجھ پر خاص عنایت کی گئی ہے اور مجھے میری امت کو عافیت عطا فرمائی گئی ہے۔ جب تک میں موجود ہوں تم میں سنتے اور مانتے رہو، اور جب مجھے میرا رب لے جائے تو تم اللہ کی کتاب کو مضبوط تھامے رکھو۔ اس کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ اس روایت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا سے جانے کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ پردہ فرمانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سب روایتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص برباد ہوا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا، صلات نہ بھیجا۔ ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا کہ وہ برباد ہوا جو جس کے سامنے میرا ذکر آیا اور اس نے درود نہ بھیجا۔ وہ بھی برباد ہوا جس زندگی میں رمضان آیا اور اس کے گناہ معاف نہ ہوئے۔ اور وہ بھی برباد ہوا جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پا لیا اور پھر اسے جنت میں اس کے بدلے اسے جنت نہ عطا کی گئی، یعنی ان کی خدمت ان کے ساتھ جس طرح پیش آنا ہے اس طرح وہ پیش نہیں آیا۔ واللہ عالم۔ کم سے کم جو الفاظ ہے صلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہے نا، یہ کم سے کم الفاظ، اللہم صلی وسلم علی محمد، یہ الفاظ ہیں جو کم سے کم ہیں، اور یہ الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے آپ سے یہ روایت بھی ملتی ہے اللہم صلی علی محمد، اور پھر داخل ہوتے ہوئے یا اللہم الصلاۃ والسلام علی محمد علی رسول اللہ، دونوں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے۔ داخل ہوتے ہوئے یہ الفاظ بھی ہیں اللہم اغفر لی ذنوبی، کبھی وہ بھی آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں وافتح لی ابواب رحمتک۔ اسی طرح نکلتے ہوئے بھی کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اللہم اغفر لی ذنوبی۔ جنازے کی نماز کا جو طریقہ ملتا ہے احادیث میں سے کہ پہلی تکبیر پر
سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، دوسری تکبیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھی پڑھی جائے، تیسری تکبیر پر میت کے لیے دعا کی جائے، اور چوتھی تکبیر پر سلام پھیر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف داہنی طرف کا سلام پھیرنا ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تلقین کی کہ جمعے کے دن کثرت سے آپ پر صلوات بھیجی جائے، یعنی جتنا بھی کر سکتے ہیں، جتنے میں نے بار بار اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی یا جو درود ہم لوگ پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، وہ پڑھی جائے۔ ایک موقع پر صحابہ نے آپ سے سوال کیا کہ آپ تو زمین میں دفنا دیے گئے ہوں گے، پھر ہمارا درود و سلام کیسے پہنچے گا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ نبیوں کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے، زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر سلام پیش کیا جاتا ہے اور میں سلام کا جواب دیتا ہوں، میری روح مجھے واپس اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جہاں سے بھی سلام کیا جائے مجھ تک سلام اور درود پہنچتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سلام صرف جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ہی کرنا ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یہ بات درست نہیں۔ ہم ہر نماز میں تحیات میں آپ پر سلام بھیجتے ہیں اور درود بھی۔ اسی طرح دعا کرنے سے پہلے کوئی بھی دعا کی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اور سلام پہلے کہنا، بعد میں کہنا، یہ کیا جانا چاہیے۔ کہا جاتا ہے اس طرح دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ واللہ عالم۔ لفظ صلات جس کے معنی میں نے کہا کہ دعا ہے کرنا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کئی مواقع پر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے عام انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ آپ کے پاس کسی قوم کا صدقہ آیا تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علیہم، اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما۔ اسی طرح آپ نے انفرادی طور پر بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے اللہم صلی علی آل ابی اوفا، آل ابی اوفا پر صلات رحمت نازل فرمائے۔ لیکن پھر یہ لفظ، یہ صلات کا لفظ بعد میں لوگوں نے اس کے غلط استعمال شروع کیا، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے، دعا کا لفظ استعمال کیا جائے، رحمت کا لفظ استعمال کیا جائے، صلات کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ واللہ عالم۔ بہرحال یہ بات تذکرتاً میں نے عرض کر دی۔ آخر میں اہل علم کا بھی یہ خیال ہے، ایسے اہل علم ہیں جنہوں نے، اور میں بھی اس کو اسی انداز میں سوچتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لفظ آل سے مراد میری نظر میں اور ایسے اہل علم کی نظر میں بھی ہے، ایسے اہل علم جو کہتے ہیں کہ یہ آل سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، ایمان والے تمام لوگ ہیں یہ۔ اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو غرق کر دیا، تو آل فرعون تو غرق نہیں ہوئے، وہاں تو فرعون کے ساتھ اس کا لشکر غرق ہوا ہے جو اس کے حکم پر چلنے والا تھا۔ اور یہیں سے یہ بات نکلتی ہے کہ آل کا لفظ جب ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں وہ تمام ایمان والے آ گئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلات نازل فرمائے، رحمت نازل فرمائے اللہ محمد پر اور ان تمام لوگوں پر جو ایمان والے ہیں، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، آپ کے بتائے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے طریقے پر چلنے والوں پہ، ان کے آل پر نہیں، ان کے آل میں
یہاں پر پھر وہی ان کے طریقے پر چلنے والوں کی. اسی طرح اللہم بارک علی محمد، برکت نازل فرمائیں محمد پر اور آل محمد پر، جیسے کہ آپ نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر. اور اس طرح یہ دیکھا جائے تو یہ بات آپ سن کی بڑی صحیح ہے جو آپ نے فرمائی ہے کہ دعا کی جگہ صرف اگر انسان یہی الفاظ دہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ در حقیقت رحمت کی اور برکت کی دعا وہ شخص اپنے آپ کے لیے بھی تو کر رہا ہے، اگر وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اتباع کرنے والا ہے. واللہ عالم. بسم اللہ. ان تمام روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بھی رکھ دوں. پہلی بات تو یہ کہ کثرت سے صلات یعنی درود پڑھنی چاہیے ہر روز، خصوصاً جمعے کے دن اس کا اور زیادہ اہتمام کیا جائے. دعا کے بجائے صرف یہی پڑھا جائے تو یہ ہمارے لیے تمام معاملات کے لیے کافی ہیں انشاءاللہ، جیسا کہ ہم نے پیچھے روایت بھی ذکر کی. دوسری بات یہ کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت ہمیں کہنا چاہیے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور مسجد سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ کہے جائیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہم انی اسألک من فضلک وعصمنی من الشیطان الرجیم، اور ہماری حفاظت فرمائیں شیطان لعین سے. یہ الفاظ ہیں. پھر کئی بار لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ جب اذان دی جا رہی ہے، جب مؤذن کہتے ہیں حی علی اشہد ان محمد رسول اللہ، تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے میں نے سنا ہے. یہاں پر تو آپ کی ہدایت کچھ اور ہے کہ وہ یہ کہ اذان کی آواز کا جواب دیا جائے. اس لیے یہاں پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا درست نہیں. یہاں پر اس اذان کا جو الفاظ ہیں اس کو دہرایا جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھی جائے، اور بعد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی بعثته. یہ پڑھا جائے اور اس کو معمول بنایا جائے. یہ بڑی اہم دعا ہے اس وقت. ویسے بھی اذان کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس کی قبولیت کا شرف، اس کی قبولیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا رد نہیں کی جاتی. آیت نمبر 56 پر اس نشست میں رک رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.